السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ آپ سب کے سامنے عزیز سامعین، میں آپ سب کے سامنے جو ہے ایک موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ کافی خواتین مختلف سوالات مجھ سے کر رہے تھے، جواب کے طلبگار ہیں، تو اسی وجہ سے میں شعبان کے متعلق آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے کچھ وضاحتیں کروں گی۔ تو شعبان ایک اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے، شین ہے مفتوح، یعنی شین زبر شا، عین ساکن ہے، اور با جو ہے مفتوح یعنی با زبر با، یعنی شین عین شع با الف نون بان، شعبان۔ یہ لفظ ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع شعبانات اور شعابین آتی ہے، شعابین آتی ہے۔ لفظ شعبان شعب سے مشتق ہے۔ شعب باب فتح یفتح اور سمیع یسمع سے مصدر ہے اور لغت ازداد میں سے ہے، یعنی اس کا معنی جدا کرنا اور جمع کرنا دونوں آتے ہیں۔ آئیے جانیں گے کہ ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ عرب لوگ ماہ رجب میں آرام و سکون کرنے کے بعد شعبان میں کاروبار، تجارت اور دیگر امور کے انجام دہی کے لیے ملک کے اطراف و اکناف میں پھیل جاتے تھے اور دوسرے علاقوں کو نکل جاتے تھے۔ اسی مناسبت سے یہ مہینہ شعبان کہلاتا ہے۔ ابن منظور لکھتے ہیں کتاب میں لسان العرب میں کہ شعبان ایک مہینے کا نام ہے جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عرب لوگ پانیوں کی طلب کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے اور پھیل جاتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے۔ اسی کے متعلق علامہ علم الدین سخاوی لکھتے ہیں ابن کثیر میں بحوالہ ابن کثیر، اس کا نام شعبان اس لیے ہے کہ اس میں عرب قبائل لوٹ مار کے لیے متفرق ہو جاتے تھے۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں شعبان مشہور مہینہ ہے، اس کو شعبان اس لیے کہا کہ لوگ اس میں لوٹ پوٹ اور کمائی کے لیے متفرق ہوتے تھے، یعنی اس کی دلیل ہے لغت الحدیث، حدیث نمبر 483، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ماہ شعبان کے اور بھی نام ہیں، جانیں گے ہم کہ دور جاہلت میں ماہ شعبان کو عادل بھی کہا جاتا تھا، وعیل بھی اور محب بھی کہا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اسے شعبان المعظم یعنی شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اب جانیں گے کہ ماہ شعبان میں کثرت صیام کی کیا حقیقت ہے۔ ماہ شعبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جیسے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان۔ دیکھیے ابو داؤد کتاب الصیام میں یہ روایت ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے، اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، کتاب الصیام سے لی گئی ہے حدیث۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنے کے لیے شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیتے تھے۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت النبی استکمل صیام شہر الا رمضان
وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان۔ یہ حدیث بخاری کتاب الصوم سے لی گئی ہے۔ تو اس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے، میں نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ اور ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كلہ۔ تو یہ روایت بھی بخاری کتاب الصوم سے لی گئی ہے۔ تو اس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ نفلی روزے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں کلہ کا جو معنی آ رہا ہے وہ اکثر یعنی کثرت سے ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ شعبان میں کثرت صیام کی کیا حکمت آئی ہے۔ لہٰذا ماہ شعبان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ روزے رکھنے کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ تاہم ان میں سے سب سے اعلیٰ حکمت وہ ہے جس کا ذکر سنن نسائی کی ایک روایت میں آیا ہے۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے یعنی نفلی روزے اتنے زیادہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسَ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یعنی شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائے۔ دیکھیے یہ حدیث جو لی گئی ہے یہ روایت سنن نسائی کی ہے، کتاب الصیام سے لی گئی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائے۔ تو یعنی روزے کی حالت میں اعمال اٹھائے جائے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ تو نصف شعبان جو ہے نا اس میں روزہ رکھنا کیسا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن دوسری احادیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور کثرت کا مفہوم تبھی صادق آتا ہے جب نصف سے یعنی آدھے سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اہل علم نے ان احادیث میں تطبیق کی ایک صورتیں بیان کی ہیں۔ یہ مطلب ایک یہ نہیں بلکہ جو ہے نا طنز یہی ہے نہ کہ تحریمی۔ دوسرا یہ کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہوں یا جنہیں کثرت صیام سے کمزوری کا خطرہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ ممانعت
ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصف شعبان یعنی آدھے شعبان کا جو آدھا مہینہ ہے اس کے بعد خصوصی اہتمام سے روزے رکھتے ہوں، لیکن اگر کسی کا معمول ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا معمول تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جو حدیث لی گئی ہے یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے، کتاب الصوم سے لی گئی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو نصف شعبان ہم دیکھیں کہ مطلب ہم جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے شعبان میں رہتے تھے، شعبان کی یعنی نصف شعبان سے رہا کرتے تھے، پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے اور نصف شعبان کے بعد روزہ جو ہے رہنے سے منع بھی کرے بول کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہے، ناتوان ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت زیادہ کثرت سے روزے جو رہتے ہیں، کثرت سے روزے رہنے کی وجہ سے ان کو جو کمزوری کا خطرہ ہو جاتا ہے نا، ان لوگوں کے لیے منع کرے۔ پھر یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی ایک روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں ترمذی کتاب الصوم میں کہ بعض اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آدمی شعبان کے پہلے 15 دن تو روزہ نہ رکھے، مگر جب آدھا باقی رہ جائے شعبان تو رمضان کی خاطر روزے رکھنے شروع کر دے۔ اس مفہوم سے ملتی جلتی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان کے استقبال میں روزہ نہ رکھو۔ بعض لوگ کیا کرتے رمضان کے استقبال میں روزے رکھتے، تو ویسا روزہ نہ رکھو بول رہے۔ تو روزہ جو ہے نا تم رمضان کے استقبال میں روزہ نہ رکھو، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی ایک معمول کے ساتھ یعنی پہلے سے ہی روزہ رکھتا ہو تو اس کی روزے کے ساتھ موافقت ہو جائے، مثلا پیر اور جمعرات کا روزہ رہتے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ روزہ رکھنے کی ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو عمداً رمضان کی خاطر نصف شعبان کے بعد یعنی آدھے شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع کر دیتے، تو ان کے لیے ممانعت ہے یہ بول کر بتائے۔ اب ہم جانیں گے کہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ کس طرح کا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون رجل کان یصومہ صوما فلیصم ذلک الیوم، یعنی تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے۔ کب؟ شعبان کے آخری دنوں میں تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے نا رمضان سے پہلے 2 دن پہلے جو ہے نا یعنی شعبان کے آخری دنوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے۔ البتہ اگر کوئی ان میں سے روزے رکھنے کا عادی ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے، یعنی اگر کوئی شخص ہر ہفتے میں پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا کسی اور دن کا، یا وہ داؤدی روزے رکھنے کا عادی ہے اور اتفاق سے وہ دن شعبان کی آخری تاریخوں میں آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی ممانعت نہیں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو ان روزوں کا عادی نہ ہو اور رمضان کے استقبال کے لیے روزے رکھے۔ نیز یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عذر احتیاط رمضان کی نیت سے روزے رکھتے ہیں کہ کہیں رمضان شروع نہ ہو گیا ہو، یعنی ابھی چاند دکھا نہیں، ارے شاید ہو سکتا رمضان شروع ہو گیا ہوگا بول کر ایسے خیال سے جو ہے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھ لیتے، تو پس اس قسم کا احتیاط جو ہے نا بہت لغو ہے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو جانے ہیں ہم تو اس میں جو ہے جو بھی جانے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا